MSO پاکستان کے مرکزی ترجمان محترم جناب شہزاد عباسی صاحب سے گزارش کروں گا وہ تشریف لائیں اور ڈاکٹر صاحب کا شکریہ ادا کریں اور ان کو خطاب کی دعوت دیں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کی ایک معروف علمی شخصیت ہے، علمی دنیا میں ایک بہت بڑا نام ہے۔ انہی علمی خدمات کے اوپر ڈاکٹر صاحب کو اس پیرانہ سالی میں بھی ایک پاکستان کے انتہائی اہم ادارہ جو ہے اسلامی نظریاتی کونسل، اس کا چیئرمین مقرر کیا گیا۔ میں سردار زاہد منان صاحب کے ریفرنس سے جب ہم ان کے پاس ملاقات کے لیے گئے تو ڈاکٹر صاحب نے بہت محبت کا اظہار کیا، اور جب انہوں نے یہ سنا کہ یہ نوجوانوں کا پروگرام ہو رہا ہے تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ میں انشاءاللہ ضرور حاضر ہوں گا۔ حالانکہ بڑے مختصر جو ہے نا 2-3 دن پہلے ان کو ہم نے دعوت دی، لیکن انہوں نے اس دعوت کو نہ صرف قبول کیا بلکہ یہاں تشریف بھی لائے۔ یہ ان کی نوجوانوں کے ساتھ عقیدت اور محبت کا اظہار۔ ڈاکٹر صاحب، ہم آپ کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں اس امید کے ساتھ کہ آپ نوجوانوں کے ساتھ اس محبت کے اس جذبے کو، اس محبت کے اظہار کو قائم و دائم رکھیں گے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ میں اب دعوت سخن دیتا ہوں، میں ملتمس ہوں اسلامی نظریاتی کونسل کے چیئرمین ڈاکٹر قبلہ ایاز صاحب کہ وہ تشریف لائیں اور نوجوانوں سے مخاطب ہوں۔ محترم جناب ڈاکٹر قبلہ ایاز۔ یہ لفظ پیرانہ سالی کے ساتھ مجھے اختلاف ہے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایلاف قریش ایلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف۔ صدق اللہ۔ میں اس شعر سے ابتدا کروں گا۔ میر جمع ہے احباب حال دل کہہ لے، کہ پھر التفات دل دوستاں رہے نہ رہے۔ یہ بالکل صحیح ہے محترم نے جس طریقے سے مقدمی کلمات میں کہا کہ نوجوان ہمارا مستقبل، اور بالخصوص پاکستان میں کہ جہاں پہ نوجوانوں کی بہت بڑی آبادی 60 سے لے کر 65% تک نوجوانوں کی آبادی کا ایک بے انتہا اضافہ جو پاکستان کے اندر ہو رہا ہے، یہ بطور خاص اس پر ایک تحقیق اور اس کو سمجھنے اور اس کے لیے ایک بہتر لائحہ عمل دینے کی۔ میں نے یہ سوچا کہ یہ موقع ہے کہ آپ کے ساتھ تعلیمی اداروں میں، اور نہ صرف یہ کہ پورے ملک کے تعلیمی اداروں میں بلکہ دنیا بھر کے تعلیمی اداروں میں نوجوانوں کے ساتھ، اساتذہ کرام کے ساتھ، طالب علموں کے ساتھ اپنے روابط کی روشنی میں آپ کے سامنے اپنے تجربات پیش کروں۔ اور یہ تجربات 50 سالہ جو میری علمی تعلیمی زندگی یونیورسٹیوں میں ہے اس کے ایک حاصل پر مبنی ہے، مشتمل۔ 1967 میں، آج سے تقریباً 50 سال پہلے، میں بھی آپ کی طرح ایک طالب علم تنظیم کا رکن رہا اور اس میں بہت جذباتی انداز میں اپنا کردار ادا کیا۔ JTI جمعیت طلباء اسلام، اس کے بنانے والے ہم تھے، اور آج ان کے اکابرین مطلوب علی زیدی صاحب، اسلوب قریشی صاحب،
وہ اگرچہ ایک اور فکر کی طرف چلے گئے ہیں، لیکن وہ ہم ایک گروپ تھے جنہوں نے جمعیت طلباء اسلام کی تشکیل کی، اور اس وجہ سے طالب علموں کی سیاست اور یونیورسٹیوں میں طالب علموں کی فعالیت کے ساتھ ہمارا رشتہ رہا 9 سال تک مکمل فعالیت۔ اس کے بعد جب یونیورسٹی میں ملازمت ملی تو ملازمت کے کچھ آداب ہوتے ہیں، اور وہ آداب یہ ہیں کہ پھر آپ عملاً سیاست میں حصہ نہیں لے سکتے۔ لیکن عملاً سیاست میں حصہ تو نہ لیا، لیکن مسلسل ان کی زندگی، ان کی سرگرمیوں اور ان کے اندر جو فکری تشکیل تھی ان سے اپنے آپ کو آگاہ کرتے رہے، اور آج تک یہ تسلسل جاری ہے۔ ہمارے ان نوجوانوں کو علم نہیں ہوگا کہ کس قسم کی تنظیمیں پاکستان کی تاریخ میں تشکیل پائی، اور وہ بعض تاریخ کے سینے کا ایک دفینہ بن گئی، اور بعض آج بھی زندہ ہے۔ مثلا سب سے پہلی تنظیم جو تنظیموں میں شامل تنظیمیں ہیں وہ مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن کی، مسلم لیگ کی، کہ جس نے تحریک پاکستان میں اپنا کردار ادا کیا، اور قائد اعظم محمد علی جناح کا ساتھ دیا، اور پھر اسلامی جمعیت کے نام سے جماعت اسلامی سے منسلک تنظیمیں، وہ ان تنظیموں میں شامل تھی جو سب سے پہلے اسٹوڈنٹس کے اندر، طالب علموں کے اندر آئی۔ اس کے بعد ایک دور ایسا آیا کہ روس ایک بڑی طاقت کے طور پر سامنے آیا، تو روس کی حامی تنظیم نیشنل اسٹوڈنٹس فیڈریشن بھی آئی، اور ان کے ماننے والے آج بھی بڑے نام ہیں جو آپ لوگوں کو معلوم نہیں۔ ایک لندن میں ہے طارق علی، اور ایک رشید حسن، جو بہت بڑا نام تھے کسی۔ پھر پاکستان اسٹوڈنٹس فیڈریشن بنی، پختون اسٹوڈنٹس فیڈریشن بنی، جو سب سے پہلے ایوب خان کے خلاف انہوں نے تحریک اٹھائی، اور اس میں تمام پارٹیوں کے افراد شامل تھے۔ یہ الگ بات ہے کہ بعد میں پھر پختون اسٹوڈنٹس فیڈریشن صرف عوامی نیشنل پارٹی، جو آج کل نیشنل عوامی پارٹی، جو آج کل عوامی نیشنل پارٹی ہے، اس کی حامی تنظیم ہے۔ اور یہ مختلف یونیورسٹیوں میں ان کا کردار رہا۔ اب یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ یہاں پہ مسلم اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن ہے، کہ جو خالصتاً ایسی تنظیم ہے کہ نوجوانوں میں وہ دین کی دعوت، دینی زندگی اور دین کے ساتھ انسلاق کو انہوں نے اپنا ہدف بنایا ہے، اور یہ کوشش کر رہی ہے کہ ہمارا نوجوان طبقہ جو ہے اس کو دین کے ساتھ جوڑا جائے۔ اور اس وقت جو ایک بہت بڑی تحریک بے دینی کی شروع ہوئی ہے، فحاشی کی شروع ہوئی ہے، اس تحریک سے نوجوانوں کو محفوظ کیا جائے۔ یہ ایک بہت بڑی خدمت ہے جس کا اعزاز اور کردار جو آپ ادا کر رہے ہیں، اس کے لیے ہم سب انشاءاللہ آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے سکیں۔ کچھ تجربات جو ہم نے اس فعالیت سے سیکھے ہیں اور جو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اگر واقعی ہم اس قوم کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، اگر واقعی ہم اپنی اس نسل کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، تو ایک بہت بڑا سفر جو ہم نے طے کیا ہے، اس سے ہم نے یہ سیکھا ہے کہ نوجوانوں کو جذبات کی جگہ شعور سے مالا مال کریں۔ اس وقت ہم جو نوجوانوں میں دیکھ رہے ہیں وہ جذبات ہیں، رومانویت ہے، حقیقی دنیا سے ان کو کاٹنا ہے، حقائق سے ان کو لا تعلق کرنا ہے، اور اس کی جذباتیت سے سوء استفادہ کرنا ہے۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ آج کے نوجوان کی سب سے بڑی، اگر اس کا غلط استعمال ہے، ان کی جذبے کا غلط استعمال ہے، ان کو سیاسی شعور میں،
ان کو جذباتیت سے کاٹ دیں، ان کو ایک تجزیے کی صلاحیت دیں تاکہ وہ عمیق طریقے سے دنیا کی جو حقیقت ہے اور حالات کی جو حقیقت ہے ان کو سمجھنے کی کوشش کریں اور پھر اپنے کیلا ہے عمل کریں۔ کیونکہ آپ کا تعلق دین کے ساتھ ہے تو پھر آپ کے اور ہمارے دینی شخصیات سے ہم سیکھنے کی کوشش کریں۔ تو ماضی قریب کی جو دینی شخصیات ہیں ان کی جدوجہد کا آپ مطالعہ کریں۔ ہماری تاریخ میں یاگستانی جہاد، پورا یہ قبائلی علاقہ جس کو آج ہم پاڑا کہتے ہیں، اس میں انگریزی استعمار کے خلاف ایک بڑی جدوجہد ہوئی اور ریشمی رومال کی صورت میں کوشش یہ کی گئی کہ بین الاقوامی سپورٹ عثمانی سلطنت کی حاصل کی جائے اور افغانستان کے راستے فوجیں ہندوستان پر حملہ آور کرا دی۔ لیکن ہمارے ان بزرگ علماء نے محسوس کیا کہ یہ طریقہ جو ہے اس صورت میں کہ ایک بہت بڑی برطانوی استعمال موجود ہے، اس صورت میں سوائے نقصان کے مسلمانوں پر کچھ نہیں ہونے والا، چنانچہ انہوں نے جمہوری، آئینی اور دستوری راستے کا انتخاب اور اس کی قیادت شیخ الہند مولانا محمود حسن نے کی اور انہوں نے ایک سیاسی جماعت جمعیت العلماء ہند کی تشکیل کی 1919 میں۔ چنانچہ جمہوری طریقے سے، آئینی طریقے سے یہ سلسلہ جو تھا وہ پہنچا مولانا مفتی کفایت اللہ تک، حضرت مولانا حفظ الرحمان سوہاروی تک، سعید احمد دہلوی تک، اور اس کے بعد پھر بہت بڑا نام ہوا وہ حسین احمد مدنی تک، جنہوں نے انگریزی استعمار کے خلاف ابنائے وطن کے ساتھ مل کر بھرپور جدوجہد کی اور ان کی کوششوں کے نتیجے میں بالآخر ہندوستان کو جنگ عظیم دوم کے بعد انگریز مجبور ہوا کہ وہ آزادی دے اور اس کے بعد کے لیے ہمارا فیصلہ تھا کہ الگ ملک بنائیں یا متحدہ ہندوستان بنائیں۔ لیکن مسلمانوں کی اکثریت نے الگ ملک کا فیصلہ کیا اور وہ بھی جمہوری آئینی طریقے سے، جس میں جناب حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب اور حضرت مولانا اشرف علی قادری صاحب کے ماننے والے پورا ایک سلسلہ عثمانی علماء کا وہ اس کی قیادت کرتا رہا اور پھر آج ہماری خوبصورت ملک ہمیں مل گیا۔ اور پھر انہوں نے جمہوری طریقے سے، آئینی طریقے سے آپ کو قرارداد مقاصد کی شکل میں ایک دستاویز دیا جو آج علماء کرام کی کوششوں سے 1973 کے آئین کا باقاعدہ ہے۔ اس تاریخ کی طرف بھی میں آپ کو لاؤں۔ اور پھر جب کچھ ماڈرن اور دین سے لا تعلق لوگوں نے یہ کہا کہ جب تم اسلام کے نفاذ کی باتیں کرو گے تو کون سا اسلام ہوگا؟ دیوبندیوں کا ہوگا، بریلویوں کا ہوگا، اہل حدیث کا ہوگا؟ تو یہ علماء ہمارے، ہم سب ان کے ممنون احسان ہے کہ وہ جمع ہوئے اور 22 رکعات کی صورت میں 1951 میں اسلامی دستور کا ایک خاکہ دیا اور وہ 22 نکات علماء کے اسلامی دستور کے لیے اس پہ سید سلیمان ندوی صاحب جو کہ ایک بہت بڑا نام ہے، ان کے بیٹے پرسوں ہمارے پاس اسلامی نظریاتی کورس میں آئے تھے، سید سلمان، ان کے سب سے پہلے دستخط اور اس پر بریلوی علماء کی دستخط، اس پر دیوبندی علماء کی دستخط، اہل حدیث علماء کی دستخط، جماعت اسلامی کے امیر مولانا ابوالعالی محمودی صاحب کی دستخط۔ تو وہ ایک کل علماء تمام مکاتب فکر کے علماء کی ایک متفقہ دستاویز ہے۔ مجھے افسوس ہے کہ آج اس دستاویز کو ہم نے کیوں بلا دیا ہے۔ اس سے زیادہ قیمتی دستاویز میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی اور پھر اس کے بعد یہی جمہوری آئینی راستے، یہ تاریخی شعور کی بات ہے، جذبات میں نہیں آنا چاہیے۔ ختم نبوت کی تحریک 1953 میں جب تشدد کی طرف آئی اس کا وہ فائدہ حاصل نہیں ہوا جب 1973 میں آئینی اور جمہوری طریقے سے، اور آئینی اور جمہوری تحریک میں قیادت کس نے کی؟ حضرت علامہ سید یوسف بنوری صاحب نے اور جناب مولانا مفتی محمود صاحب۔
حضرت یوسف بنوری صاحب نے عوام کو منظم کیا اور وہ جنگ اس عوام کی قوت پر پارلیمنٹ کے اندر حضرت مولانا مفتی محمود صاحب، اور آخری مرتبہ جب حکومت مطمئن ہو گئی تو ایک سوال اس وقت کے وزیر قانون حفیظ پیرزادہ نے اٹھایا، مولانا مفتی محمود رحمہ اللہ کے پاس تشریف لائے صبح سویرے اور کہا مفتی صاحب ہم مان چکے ہیں آئین میں اقلیت قرار دینے والے ہیں، لیکن یہ جو خبیث بندہ ہے اس کا نام کیوں آئین میں رکھیں؟ آئین کو مقدس دستاویز تو اس میں کیوں مرزا غلام احمد قادیانی کا نام؟ مفتی صاحب کو آپ لوگوں نے نہیں دیکھا، ہماری ان سے صحبتیں رہی ہیں، وہ عجیب فقیہ الاثر تھی، وہ زمانے کے امام تھے، اس نے بہت ہی خاموشی کے ساتھ غیر جذباتی انداز میں حفیظ پیرزادہ صاحب سے پوچھا، پیرزادہ صاحب قرآن زیادہ مقدس ہے یا پاکستان کا آئین زیادہ مقدس ہے؟ پیرزادہ صاحب نے کہا کہ قرآن کی کیا ہم آئین کی کیا ہم کر سکتے ہیں مقابلہ، قرآن سے مقدس دستاویز کتاب تو دنیا میں نہیں۔ تو مفتی صاحب نے کہا کہ جب قرآن پاک میں ابو لہب کا نام ہے، جب قرآن پاک میں شیطان کا لفظ ہے، تو ہمارے آئین میں اس کا نام نہیں آ سکتا۔ پیرزادہ صاحب نے کہا مفتی صاحب آپ نے مجھے قائل کر دیا، آدھے گھنٹے کے بعد اجلاس ہوگا تو نام شامل ہوگا۔ تو جمہوری آئینی طریقے سے، اور آج جو مسئلہ پیدا ہو ابھی حال ہی میں، تو اس کو بھی جمہوری آئینی طریقے سے حل کیا گیا، اور تمام پارلیمانی جماعتیں بشمول وہ جماعتیں جن کو ہم سیکولر کہتے ہیں، پیپلز پارٹی، ANP، سب نے دستخط کر دیے، اور جو تھوڑی بہت غلطی آ گئی تھی اس پر اتفاق ہو گیا، آپ کی ترمیم آ گئی، ختم نبوت کا مسئلہ خوش اسلوبی کے ساتھ حل ہو گیا۔ ہمیں تمام پارلیمانی پارٹیوں کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ انہوں نے جمہوری طریقے سے اس چیز کا اور دروازہ ہمیں ڈھونڈا۔ یہ جذباتی باتیں نہیں ہیں، ہم نے نوجوانوں کو جذبات کی طرف نہیں لانا، جو زمینی حقیقتیں ہیں ان کی طرف لانا ہے، اور ہم نے اپنے نوجوانوں کو تاریخی شعور سے مالا مال کرنا ہے، تب کہیں جا کے ہم یہ کہیں گے کہ یہ ان نوجوانوں کی جو باصلاحیت نوجوان ہیں ان کے لیے بہتر لایا ہے عمل ہے، اور ہم پاکستان کے لیے بہتر راستہ جو ہے اس کا انتخاب کریں۔ غلبہ اسلام ہم سب کا عقیدہ ہے، اسلام اسی لیے آیا، غلبہ اسلام کے لیے سب سے پہلے اخلاقی غلبہ جو ہے اس کی طرف ہم نے اپنے نوجوان کو لانا ہے، ہم نے علمی غلبے کے لیے لانا ہے، ان کو تخلیق کی طرف لانا ہے، ان کو ریسرچ کی طرف لانا ہے، ان کو مثبت کاموں کی طرف لانا ہے۔ جب آپ کا اخلاقی مقام اتنا بلند ہوگا کہ دنیا آپ کو دیکھے گی تو آپ کے دین کی عزت کرے گی، تب کہیں جا کے اسلام کا غلبہ ہوگا، تب کہیں جا کے قومیں آپ کے سامنے سرنڈر ہوں گی۔ جب تک اخلاقی علمی غلبہ اور اس کے راز کو ہم سمجھنے کی کوشش نہ کریں، اس وقت تک سیاسی غلبہ جو ہے اس کا امکان نہیں ہے۔ معاشی غلبے کے بعد آپ کو حقیقی جو اسلامی غلبہ ہے اس کی طرف آئیں گے۔ یہ ایک لمبا سفر ہے، اس لمبے سفر کی طرف آئیں گے۔ ہماری بچی زینب بہت دکھ بھری داستان ہے، اور میں آپ کو یہ پوری سچائی کے ساتھ کہتا ہوں کہ میں میڈیا پہ اور سوشل میڈیا پہ زینب کی خبریں یا زینب پر پوسٹیں یا زینب کے بارے میں کوئی پروگرام میں دیکھنے کی تاب نہیں رکھتا۔ میں دیکھنے کی تاب اس لیے نہیں رکھتا کہ بالکل زینب کی طرح میری نواسی، اور فوراً وہ بچیاں میرے ذہن میں آتی۔ لیکن یہ پہلا واقعہ نہیں، ذرا ٹھنڈے دل سے اس پر سوچنا چاہیے۔ 138 بچوں کو گاجر اور مولی کی طرح کاٹا گیا، 138 بچوں،
कतार में खड़ा कर, वो भी अल्लाह का नाम ले रहे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कलिमा शहादत। 138 बच्चों को 2 घंटे का ऑपरेशन गाजर में। डेरा इस्माइल खान में एक मासूम खातून को घर से उठा के नंगा करके मोटरसाइकिल पर गए। ये पहला वाकया नहीं, ये रोज के वाकया। हम कहते हैं कि पुलिस पुलिस गर्दी, हुकूमत गर्दी, ये निसाब किस कदर है जान, जज्बाती और शहवानी, जज्बात उबार रहा है। कभी हमने ये देखा है? कभी हमने मीडिया का जायजा लिया कि मीडिया पे जो इश्तिहारात आते हैं, आधे स्लीव के साथ ख्वातीन अपने आज़ा को किस तरीके से उबार उबार के दावत शहवत देती। तो जब आपने इस किस्म का माहौल बनाया है, तो उसमें हम सांप की लकीर को पीटते हैं, सांप को नहीं देखते। जब तक हमने पूरी गहराई के साथ मसले की तह तक पहुंचने की कोशिश ना की हो, उस वक्त तक आज आप एक ज़ैनब के बंदे को तलाश करें तो 1 महीने के बाद एक और ज़ैनब आपके सामने आएगी। और ये मीडिया 1 हफ्ते तक रेटिंग के लिए ज़ैनब की बातों को सामने लाएंगे, लेकिन अगर इसके बाद कोई क्रिकेट का मैच आया तो ये ज़ैनब होगी। इसमें APS का मसला नहीं है, आर्मी पब्लिक स्कूल का मसला नहीं है। इसके बाद फिर क्रिकेट का मैच आ गया और लोग APS के बच्चों के नाम भी हमने देखना है बहुत तवज्जो के साथ। और इस मुल्क का मुस्तकबिल जो है वो सिर्फ पार्लियामेंट और सिर्फ आईन और दस्तूर के साथ, और यही दस्तूरी रास्ते हैं जो हमें हमारे असलाफ ने, उलमाए किराम ने बताया, और यही वो रास्ते हैं कि जिसमें वक्त बेशक लग जाए, लेकिन यही रास्ते मुअस्सर हैं, यही रास्ते बेहतर हैं। इसके अलावा अगर कोई दूसरा रास्ता है तो वो वक्ती तौर पे मीडिया एजेंडा तो होगा, लेकिन वो इन नौजवानों के मुस्तकबिल के लिए बेहतर है। और मैं आपके साथ बहुत खुले अंदाज में बात करता हूं कि पाकिस्तान बदलने वाला है। पाकिस्तान जिस तरह दुनिया में मुख्तलिफ अदवार होते हैं, वो तारीख में मुख्तलिफ अदवार होते हैं। ये जो इस वक्त पाकिस्तान है, इससे पहले का जमाना कब्ल CPEC पाकिस्तान था। अब हम CPEC के दौर से गुजर रहे हैं, और इसके बाद जो पाकिस्तान आ रहा है वो बाद CPEC पाकिस्तान, वो बाद CPEC पाकिस्तान किबला-यास का नहीं होगा। ये 5-6 साल की बात नहीं है, हम शायद जिंदा ना हो, लेकिन वो आपका पाकिस्तान, बाद CPEC पाकिस्तान आपका पाकिस्तान, जिसमें इंशाअल्लाह आपकी बैरूनी सरमायाकारी आएगी। यहाँ पे आपके लोग स्किलफुल बनेंगे, दबाव के तहत आपके ऊपर तकाजे आएंगे। फिर जब आपकी मईशत बेहतर होगी, तो मईशत बेहतर होने के बाद आपकी आजादाना हार्जा पॉलिसी। जब आपकी मईशत आजाद नहीं है, तो दुनिया में कौन सा ऐसा मुल्क है कि मईशत आजाद हुए बगैर आजाद खारजा पॉलिसी? तो अगर आप आजाद खारजा पॉलिसी चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको आजाद मईशत की तशकील करनी। जब आपकी आजाद मईशत आएगी, इंशाअल्लाह मुस्तकबिल के पाकिस्तान की मैं बात कर रहा हूं, तो फिर आपकी आजाद खारजा पॉलिसी, और मगरिब के असर से और मगरिब के इन्हिसार से हमारे ये बच्चे जो आज हमारे सामने ये महफूज होंगे, और फिर इसके बाद ये अपने लिए बेहतर कर सकते हैं। चुनांचे इस नस्ल की तरबियत करनी है, इसके लिए बाद CPEC पाकिस्तान, और बाद CPEC पाकिस्तान
आपसे अमन चाहता है, आपसे इंतशार नहीं चाहता। मसला की इख्तिलाफ ये तनव्वु है, 1400 साल से जारी है, ये तनव्वु है, इसको तनव्वु के तौर पे कबूल करना। कोई पश्तून पैदा हुआ है, कोई बलोची पैदा हुआ है, तो आप नहीं काट सकते उसको कौमी पहचान से, कौमी शनाख्त से नहीं आप काट सकते, लेकिन उनकी शनाख्त को आप कबूल कर लें और उसको ताकत की सूरत दे